السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ بھی کلام کروں اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ تو میں سبھی بھائیوں سے بس یہ کہتا ہوں، اگر ہم نے کسی کو سامنے والے کو کمزور کرنا ہے تو ہمیں اس کی کیا پوائنٹ پکڑنا چاہیے؟ بتاؤ۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کرنا ہوگا۔ جہاں ہم ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کریں گے اپنے آپ ہی سالے کمزور ہو جائیں گے۔ بھائیوں میں آپ کو یقین دلاؤں گا، جو میرے سالے ہیں 5 جم ہیں، کم سے کم 10 لاکھ روپے مہینے کماتے ہیں، مہندر بھائی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جم میرے گھر کے سامنے ہی ہے جو کہ اچھی خاصی چلتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ان کی نبض ہی میرے ہاتھ میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ماحول کیسا ہے۔ بہت سے لوگ کو تو پتہ بھی ہوگا، لیکن پھر بھی ہم اس پہ کلام کر رہے ہیں۔ کلام کرنا اسے بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہماری مرتد ہو چکی ہیں، اور یہ تو اس طرح کی ویڈیوز تو کچھ سامنے آ جاتی ہے، ورنہ ان کی پلاننگ بہت زیادہ ہے۔ یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ہماری بہن بیٹیوں کو کافر بنانے کے لیے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ واٹس ایپ پہ باقاعدہ اسلامک گروپس بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ الگ الگ پلیٹ فارمز پہ یہ لوگ، کوئی فیمیل بن کے بیٹھا ہوا ہے، یا کالجز میں بھی نوٹس وغیرہ لینے کے بہانے سے، یعنی الگ الگ طریقے سے بہت پلانڈ وے میں، بہت منصوبے کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں سے بچانے کے لیے اپنی بچیوں کو ہمارے علماء کرام نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ ابھی اتنی باتیں تو نہیں، صرف 2 باتیں ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان 2 باتوں پہ جو بھی میری آڈیو سن رہے ہیں لازم ہے کہ آپ عمل کریں۔ اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کرنا ضروری ہے، ورنہ کچھ پتہ نہیں کہ کب ہمارے گھر کی بچیاں بھی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے۔ اور پھر یاد رکھیں، مسلمان کی کوئی بھی بیٹی اگر کافر ہو رہی ہے تو ہر بچی مسلمان کی ہماری بچی ہے۔ ایمان والے سارے ایک ہوتے ہیں، جتنے بھی اہل حق ہیں ان کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ہر بچی ہماری بچی۔ اور اگر ویسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر یوں بھی سمجھیں کہ آپ کی جو اپنی سگی بیٹی ہے وہ بھی کافر ہو سکتی ہے، جیسی طوفان اور آندھی آئی ہوئی ہے کفر کی، اور ظالم جس طرح سے کافر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کام بہت سارے ہیں، مختصراً 2۔ پہلا کام، ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ کی رضا کے لیے نکاح کو نہایت آسان کر دیا جائے۔ نکاح کو اتنا زیادہ آسان کر دیا جائے، اتنا زیادہ آسان کر دیا جائے کہ کوئی کتنا بھی غریب ہو، کوئی نکاح سے رہ نہیں جائے غربت کی بنا پہ۔ اور ویسے بھی دین میں نکاح ایک دم آسان ہے۔ دین میں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے ہوں گے تو اس طرح سارا انتظام ہو کے نکاح ہوگا۔ ہمارے دین میں تو نکاح نہایت آسان ہے۔ ہمارا دین تو اللہ کا دین ہے، دین حق ہے، تو اس میں تو ساری چیزیں ویسے ہی ایک انسان کے لیے جو خیر ہے، انسان کے لیے جو آسانی ہے، وہی ہمارے مذہب میں ہے۔ تو اپنے دینی فکر کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ نکاح کو ہم سب کی ذمہ داری اتنا آسان کر دینا کہ کوئی بھی لڑکی کنواری ہی باقی نہ رہے، جو نکاح کی خواہش رکھتی ہے اس کا نکاح ہو جائے۔ کیونکہ ایک بڑی وجہ جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے اور حق بیان فرمایا ہے مرتد ہونے کے پیچھے خواہش نفسانی ہے۔ خواہش نفسانی کے چکر میں کئی بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی برباد ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بچیاں ہیں۔ یہ تو خواہش نفسانی کو نکاح کے ذریعے سے اگر پورا کیا جائے تو وہ اسپیس ہی باقی نہیں رہے گا جدھر سے یہ ظالم حملہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارا اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے، بہت مشکل، اتنا مشکل کہ غریب آدمی تو نکاح کا سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے، اور امیر مڈل کلاس فیملی بھی کوئی بہت آسودہ نہیں ہے آج کل نکاح کے معاملے میں۔ ان کا بھی 5-10 لاکھ کا خرچ ہوتا ہے تو قرض لیتے ہیں، یہاں سے کرتے ہیں وہاں سے کرتے ہیں۔ نکاح کو نہایت آسان بنائیے، میرے لیے نہیں، اللہ رسول کے لیے بنائیے۔ موت تو آپ کو آنی ہے نا، مرنا تو ہم سب کو ہے۔ تو کیا جواب دیں گے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو آپ اس حالات سے ہوتے ہوئے جائیں گے قبر، میں بھی جاؤں گا، تو ہم نے کیا کیا اپنے قوم کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، مسلمان بچیوں کے لیے کیا کیا ہم نے، سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ظالم ظلم کرنے میں اتنا آگے بڑھتا ہے اور بڑھا جا رہا ہے، تو کیا ہم ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ دوسری چیز ہے علم کا چراغ گھر گھر جلائیے، علم دین کو خوب فروغ دیجیے، ممکن ہو کریں تو سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک بچی عالمہ بنے، ایک بچہ عالم بنے، ہر گھر میں عالم ہو، ہر گھر میں عالمہ ہو۔ علم کے نور سے آگے پھر ایمان کی اہمیت سمجھ آئے گی، پھر وہ مر جائیں گے کبھی کافر نہیں ہوں گے، کبھی ہندو نہیں ہوں گے، کوئی اسلام نہیں چھوڑے گا۔ پھر اللہ فضل فرمائے تو علم کے نور سے بہاریں آتی ہیں اور ظلمتیں مٹتی ہیں، جو جہالت کی بنا پہ جو اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے علم کے آنے سے۔ تو علم کا نور بڑھانے کی ضرورت ہے، علم کا شوق پیدا کیجیے، علم دین کا شوق ہونا چاہیے۔ آج کل اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے، الحمدللہ آن لائن کلاسز اویلیبل ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بہت سے معتبر ہمارے اہل سنت کے پلیٹ فارمز ہیں جو آن لائن تعلیم دے رہے ہیں۔ تو آن لائن تعلیم کے ذریعے آپ اپنی بچوں کو آف لائن ہی بھیج سکتے ہیں، مدرسے میں بھیج سکتے ہیں، لیکن بچیوں کو آپ آن لائن میں، اور اگر آف لائن میں کوئی ایسے بھی ہیں الحمدللہ ہمارے معتبر علماء کرام مستند مفتیان اعظام کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اچھے آف لائن بچیوں کے مدرسے بھی ہیں، تو ویسے ہیں تو آف لائن بھیج سکتے ہیں۔ مختصر یہ بات کہنی ہے کہ علم کا فروغ ضروری ہے۔ علم دین جب ہمارے نسلوں میں ہوگا، گھروں میں ہوگا، تو پھر اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اور ڈھیر فائدے ہیں۔ ایمان و مذہب کی اہمیت، دین کی اہمیت، ساتھ ہی ساتھ عبادات معاملات کا جاننا، اور ایک سچا پکا ستھرا اچھا مسلمان بننا علم کے ذریعے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ باقی باتیں بہت ساری ہیں لیکن ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں، 2 باتیں ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے آپشنل ہو، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ جب کفر ایسے آنکھیں دکھا رہا ہو اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، تو پھر یہ ہمارے نامردی کی بات ہوگی، ہمارے لیے بزدلی کی بات ہوگی۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں گے، اور یہ جو میں نے باتیں بولی ہیں اس میں ہمارے ملک کا جو سنویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، تو وہ بھی نہیں روکتا، ہم نے کوئی غلط بات تو کی نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر کی کوئی بچی لے کے جانا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو روکنے کی تدبیر کریں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، کسی اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو، اپنے قوم کی بیٹی کو بچانے کی تدبیر ہر اعتبار سے کر سکتے ہیں، ہمارا مذہبی حق بھی ہے، اور ہمارے ملکی قوانین کے اعتبار سے بھی ہم کوئی مجرم نہیں ٹھہرتے۔ عمل کیجئے، کام کیجئے اس سے پہلے کہ آگ ظلم کی، کفر کی آگ آپ کے گھر میں لگ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت میں پڑے رہنے سے اللہ بچائے، قوم و ملت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، نسلوں کی حفاظت کے لیے، کفر و شرک سے اپنے آپ کو، بچوں کو، مسلمان بچیوں کو بچانے کے لیے ہمیں اللہ خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بات گزارش جو صاحبان علم ہیں ان سے، کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ عالم ہیں، آپ عالمہ ہیں، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اور زیادہ کام کیجئے۔ جن کے پاس علم ہے ان کی ذمہ داری اور زیادہ ہے، وہ بھی کوشش کرنا ہے ان کو کہ آپ جہاں بھی ممکن ہو ایک حلقہ علم لگائیں، درس قرآن کا لگائیں، اور آپ کا ٹارگٹ یہی ہو کہ ایمان کی اہمیت سکھانا ہے۔ جیسے ممکن ہو ہم سب پہ لازم ہے، صاحب علم پہ اور زیادہ لازم ہے کہ وہ علم کا فروغ دینے میں علم کو آگے بڑھے، قوم و ملت کے لیے کچھ ایسا کرے کہ خود کی بھی نجات ہو اور ظالم کا ظلم رکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔